السلام علیکم دیکھنے والوں اور سننے والوں کو علی ابرار جامعی کا سلام پہنچے۔ یہ میں نے نیا نام نہیں رکھا ہے، میں 10 سال پہلے جنگ کے میگزین میں اس نام سے لکھتا رہا ہوں۔ 2-3 پیج کا میرا ایک مضمون تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک سوال جواب کا سلسلہ تھا، خصوصی بچوں کے مسائل و مشورے۔ تو وہ فضل الرحمان صاحب ایڈیٹر تھے میگزین کے، بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی قابل احترام شخصیت تھے۔ ان کی بیگم مہناز رحمان، جو عورت فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن ہیں، یہ لوگ ماشاءاللہ بہت قابل اور بہت ہی ایماندار لوگ ہیں۔ تو انہوں نے مجھے موقع دیا تھا، فضل الرحمان صاحب نے، بہت ہی لائق صحافی، بہت ہی دیانتدار، ماسٹر ٹرینر ٹائپ کے فضل الرحمان صاحب تھے۔ تو میں نے علی ابرار جامعی کے نام سے، جامعی کی نسبت یہ ہے کہ میں جامعہ ملیہ کا بھی پڑھا ہوا ہوں اور جامعہ کراچی کی بھی میری آخری ڈگری ہے، تو دونوں لحاظ سے میں جامعی نام میں لکھتا ہوں۔ جیسے کہ بی بی سی میں شفیع نقی جامعی، وہ بھی ہماری اسکول کالج کے ہیں یا تھے۔ بہرحال آج کا موضوع میرا یہ ہے کہ پاکستان میں لاہور میں لٹریری فیسٹیول جاری ہے، بہت ماشاءاللہ زبردست۔ احمد شاہ صاحب اور اعجاز فاروقی اور سارے لوگ کام کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ اس میں کل پرسوں بلکہ ایک بات ہوئی کہ پبلک یونیورسٹیز کے اساتذہ کا احتساب ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر نیب کے لوگ نہیں تھے، ورنہ فوراً ہمارے پبلک یونیورسٹیز کے اساتذہ کی گرفتاریاں شروع ہو سکتی تھیں ماشاءاللہ سے، لیکن شکر ہے کہ وہاں پر وہ لوگ نہیں تھے۔ اب میں بیسیکلی ایک انجینئر تو ہوں این ای ڈی کا، لیکن میرا ٹیچنگ کا تجربہ بھی 40 سال سے زیادہ کا ہے، مختلف جامعات میں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں بھی، اور پلا بڑا بھی میں جامعہ کراچی میں ہوں، یعنی رہتے تھے، ہمارے والد صاحب وہاں پر پروفیسر تھے، ڈاکٹر فرمان فتح پوری۔ اب میرا تجربہ یہ ہے کہ یہ ایک رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو فلاسفی یہ ہے کہ ٹیچرز کا احتساب اگر ہو تو چلو پرائمری سطح پہ ہونا چاہیے، کیونکہ پرائمری تعلیم اگر بہتر ہوتی ہے تو پھر جامعہ یا یونیورسٹیز کی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ بچہ بالغ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ لرننگ موڈ میں اگر آنا ہے تو آ چکا ہوتا ہے۔ پڑھانا تو ایک ڈیروگیٹری ٹرم ہے، کہتے ہیں نا کہ میں تمہیں سبق پڑھا دوں گا، آئی ول ٹیچ یو اے لیسن۔ ٹیچنگ کوئی چیز نہیں ہوتی، لرننگ ہوتی ہے۔ اب جامعات میں کو مانیٹر کرنا یا احتساب کرنا، چاہے پرائیویٹ ہو یا پبلک ہو، یہ عجیب و غریب فنامنا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ وہاں کا نصاب بھی آزاد ہونا چاہیے، کہ جامعات اپنا نصاب خود مرتب کریں، بجائے اس کے کہ 8 10 15 20 دماغ ایک کمیٹی میں بیٹھ جائیں ایچ ای سی کی، اور وہاں پر ہی طے کر لیں کہ یہ پڑھانا ہے اور یہ نہیں پڑھانا ہے۔ مانیٹرنگ اس سینس میں تو ہونی چاہیے کہ کم سے کم پاکستان میں اگر ہم ہیں تو ہمارے کسی بھی مذہب کے خلاف کوئی بات نہ ہو، منافرت نہ ہو، پاکستان کے خلاف بات نہ ہو، یہ سب تو ٹھیک ہے مانیٹرنگ، لیکن احتساب کیسے ہوگا؟ میں پڑھاتا رہا ہوں، میں کلاس میں جا کر کے ایک سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں بہت ہی گہرائی کا، کیسے کوئی آدمی آ کر کے احتساب کر لے گا؟ تجربہ فیل ہوا ہے اور پڑھائی افیکٹ ہوئی ہے اس سے، کہ پیچھے آ کر کے 2 آدمی بیٹھ گئے اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پڑھا رہا ہے۔ تو یہ ایک عجیب ہے، اس میں مختلف رائے ہیں دنیا میں، کہیں پر بھی نہ مانیٹرنگ ہوتی ہے جامعات لیول پہ، نہ ہی کوئی کریکولم کوئی ایجنسی بنا کے پورا دے دیتی ہے جی سی کی طرح یا پی ای سی کی طرح، کہ ایسا یہ گائیڈ لائن ہے آپ کی۔ بھئی آپ مجھے کیا گائیڈ لائن دے رہے ہیں؟ کہ اگر میں پڑھا رہا ہوں الیکٹریکل ٹرانسمیشن سسٹم، کیا گائیڈ لائن دے گا؟ کون دے گا؟ میرا اپنا 50 سال کا تجربہ ہے فیلڈ کا بھی اور تعلیم کا بھی، کون دے گا؟ تو کیا کتابی دیکھ کر کے لوگ بیٹھ کر کے انجینئرنگ کونسل میں بورڈ آف گورنر کا ممبر رہا ہوں، تو وہاں پر بیٹھ کے 8 10 15 20 25 لوگ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ یہ پڑھانا ہے آپ کو، اوم صلاح اس طرح پڑھانا ہے،
یا غالب کو اس طرح پڑھانا ہے؟ غالب کی شعر کی تشریح کوئی کسی کی کمیٹی میں لوگ ہیں کہ جو غالب کی شعر کی تشریح کر لیں اور اردو ڈپارٹمنٹ کو بتا دیں جامعہ کراچی میں جا کے کہ یار یہ شعر کا یہ مطلب ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ فلسفی صحیح نہیں ہے کہ جامعات کے ٹیچروں کا کسی بھی ٹیچر کا احتساب کیا جائے۔ یہ لفظ ہی موضوع نہیں ہے۔ احتساب کی جگہ ٹیچر کا احترام کیا جائے، اور احترام جب کریں گے اور ان کو اچھی سیلری دیں گے تو پھر وہ تعلیم کو فروغ ملے گا یا نہیں ملے گا وہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن پڑھاتا آدمی خود اپنے دل سے ہے، اور طالب علم بھی اپنے دل سے ہی پڑھتا ہے۔ ورنہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آپ الٹا سیدھا پڑھائیں تو بچے میسج ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں، ابے یار کیا بول رہا ہے، یار کیا پڑھا رہا ہے، نکل بھائی باہر نکل، یار باہر چل۔ تو اس قسم کا ماحول جب پیدا ہوتا ہے، جب ٹیچر جو ہے وہ خود ہی نہیں پڑھا سکتا ہے، لیکن اس کو مانیٹرنگ کون کرے گا؟ تو جامعات میں دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایمانداری کا ایک سسٹم ہے، پڑھنا اور پڑھانا۔ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ مانیٹر کریں اور یا ٹیچر کا احتساب کریں یا ٹیچر کو دیکھیں کیا پڑھا رہا ہے، کیونکہ کیا پڑھا رہا ہے وہ کیسے ہوگا۔ میں پڑھا رہا ہوں فارسی، کتنے آدمی ہیں جو کہ فارسی جو ہے وہ بیٹھ کے سمجھیں گے؟ مگر میں پڑھاؤں کہ تا تریا کہ زیرا کا وردہ شود مار گزیدہ مردہ شود، کتنے لوگ ہیں HEC میں یا پروفیسر وہاں پر کہ وہ بیٹھ کے بتائیں گے کہ یہ محاورہ کیا ہے آج کل کے زمانے میں؟ یا ایک ایک عالم عربی پڑھا رہا ہے اور کوئی حدیث اور قرآن کا تفسیر بتا رہا ہے ریفرنس سے، تو کیسے آپ بیٹھ کے مانیٹر کر لیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ اس میں اعتماد کا رشتہ ہے، پڑھنا اور پڑھانا سکھانا یہ اعتماد کا رشتہ ہے، اور اس میں محنت اور ایمانداری شامل ہے۔ جامعہ کراچی میں میں رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے، اور ابھی بھی وہاں اساتذہ ہیں، اور NED میں بھی، کہ بغیر کسی کے کہے ہوئے، بغیر مانیٹرنگ کے شام تک رات تک بیٹھے ہوتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں۔ اور ایسے ہی نہیں، پبلک یونیورسٹیوں سے ہی، پنجاب یونیورسٹی سے، ملتان سے، اور سندھ یونیورسٹی سے، اور IBA سکر سے، اور IBA کراچی سے، یہ سارے پبلک ادارے ہیں، ان سے جو لوگ نکلے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی پرائیویٹ ادارے سے کوئی آدمی نکلا ہے اس پائے کا؟ علی گڑھ سے؟ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی باتوں سے سوائے ایک ٹیچروں کو ڈپریس کرنا اور ان کے احترام میں کمی لانا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تو میں چونکہ ایک پروفیشنل انجینئر بھی ہوں اور میں ٹیچر بھی ہوں، اور ہمارے گھر میں سبھی ٹیچر ہیں، تو اور سب کے سبھی پڑھاتے رہیں پوری عمر، اور ان کی سب کی اچھی شہرت ہے۔ میں اس کو میں نام نہیں لے رہا، لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ٹیچروں کی احتساب کی بات جو ہے یہ غیر مناسب ہے۔ یہ رائے ہو، لیکن اتنے بڑے فورم پہ اس طرح کی رائے، تو وہاں پر موجود بھی تھے کچھ پروفیسر حضرات، جانتا ہوں میں ان کو، اور ملا بھی ہوں، ملاقات بھی ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں کچھ کہا کہ نہیں کہا، یا اس کو سنا خالی؟ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں بھی دنیا میں احتساب یا مانیٹرنگ یونیورسٹی لیول پہ پروفیسرز کی کہیں پر ہوتی ہو تو کوئی مجھ کو بتائے کہ یہ اس طرح ہوتی ہے۔ میں نے باہر بھی میں نے دیکھا، میں اتنا بہت پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن دیکھنے پہ تو پابندی نہیں ہے نا، تو میں نے دیکھا کہ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہو رہا ہے کہ وہ پروفیسر، اور ہمیں کھلا دماغ رکھ کر کے یونیورسٹیوں میں تعلیم دینی ہے، کسی کریکولم کے حساب سے نہیں دینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایڈیسن اور نکولا ٹیسلا کی تعلیم کا پتہ کریں نا، آئنسٹائن کی تعلیم اور نیوٹن کی تعلیم کا پتہ کریں نا، تو ایسے کہنا کہ احتساب ہونا چاہیے، یا ہمارے جو عالم دین گزرے ہیں ان کا آپ شروع کر دیں کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ تو میرا یہ موقف ہے کہ جامعات کو، اور خاص طور پبلک جامعات جو ہے وہی اصل میں علم کا گہوارہ ہیں، وہیں سے ترقی ہوتی ہے، وہیں سے نشو و نما ہوتی ہے، وہیں سے ذہن کو کھلا رکھیں گے تو پھر آپ لوگوں کو صحیح تعلیم دے سکیں گے۔ لیکن اگر آپ بند کر دیں گے کہ یہ کریکولم پڑھائیں یہ نہ پڑھائیں، تو یہ بہت غلط ہوگا۔ اور اس طریقے سے پڑھائیں، کون بتائے گا؟ ایک پروفیسر ہے کراچی یونیورسٹی میں، 60 سال کی عمر ہے، پنجاب یونیورسٹی میں ہے، 50 سال سے پڑھا رہا ہے، تو آپ کون بتائے گا اس کو؟
تو یہ سب باتوں جو ہیں غیر مناسب ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں اس پہ اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج کا موضوع مجھے ضروری لگا، پرسوں میں نے اخبار میں پڑھا تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر کچھ مجھے بولنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اور میری گزارش ہے کہ چینل پہ اگر بات میری اچھی لگے یا نہ لگے، پھر بھی گزارش ہے تو کہ اس کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر لیں۔ اور میرا تو یہی پیغام ہے کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، کہ بھئی جو لائک کرے اس کا بھی بھلا، جو نہ لائک کرے اس کا بھی بھلا۔ دعا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ علی ابرار جامعی کو اجازت دیجیے۔ میں پھر بتا دوں، میرا پرانا یہ قلمی نام ہے اور میں اس نام سے لکھتا رہا ہوں، اور اپنے والد صاحب کے بعد نگار جس کو کہ 96 سال ہو گئے، اس کی ادارت بھی کرتا رہا ہوں، تو نگار پاکستان کی۔ تو اس لیے مناسب ہے کہ میں اب علی ابرار جامعی کے نام سے ہی اپنے ویلاگ کو جاری رکھوں۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اور اس الفاظ کے ساتھ خدا حافظ۔